جی جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا ولی اللہ دے مردے نہیں ولی اللہ دے مردے نہیں کر دینے پردہ پوشی کی ہویا دنیا یو تو ٹر جاندے نال خاموشی او کی آیا جے دنیا یو تو ٹر جاندے نال خاموشی ہوئے اساں لوئے بھی ہوئے تردے ڈٹھے تے سنگ پھٹیاں دے تے جڑ کے کتے بھی جان محمد تے سنگ ولیاں دے رل کے خس خس جتنا قدر نہ میرا صاحب نو وڈیاں او میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایاں میں نیواں اے میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی او صدقے جاواں اونچیاں تائیں سبحان اللہ جنا سونی میں نال نبھائی تے ملکاں وچوں اے ملکاں وچوں اے ملک سنیدا تے جس دا ناں کشمیر ٹوڈے شریف اندر وسدے میرے بکریاں والے سبحان اللہ ٹوڈے شریف اندر وسدے میرے بکریاں والے او پیرے رحمت دا
دریا الہی ہر دم وگدا تیرا او جے ایک قطرہ بخش مینوں اے کم بن جاندا ای میرا اے دنیا اے مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کس دی مجال محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے کس دی مجال محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے کالے وال اے مسافر ہوئے اے چٹیاں ڈیرے لائے اکھاں کھولا محمد بخشا موت سنیڑے نہیں آئے آپ کو ہر دفعہ بتاتا ہوں تاکہ یاد رہے 450 سال پہلے عصر کے بعد جنازہ بھی دیکھ عصر کے بعد اسی طرح سے لوگ اکٹھے تھے نماز کا ٹائم ہوا تو یہ سامنے جگہ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو ہمارے انگل شریف کی پہلے انگل شریف کے سامنے پہاڑیوں پہ ہوا یہاں کی جو سب سے بڑی علمی شخصیت ہے نا جنہیں کہتے ہیں امامت کرنا آپ نے امامت فرمائی نا جو پہلی رکعت میں پیچھے ایک بزرگ نے یہ کہہ کے نماز چھوڑ دی کہ جا ملا نماز تو تم رب تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہو سوچ کے رہی ہو کہ میں جنگل میں بکریاں چھوڑا ہے یہ نہ پڑھ تو ان حضرت کو پتہ چلا کہ میرے پیچھے جو کوئی ولی کامل ہے جو نماز پڑھ رہا ہے جو میرا مقتدی ہے آپ نے فوراً ہی سلام پھیرے اور عرض کی کہ حضور آپ امامت فرمائیے آپ نے ایک ایک رکعت میں ایک قرآن پاک کا ختم فرمایا کیونکہ دنیا جو ہے ہر ایک کی قسمت میں فیض پانا نہیں ہوتا فیض ملتا نہیں ہے لینا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو پوری زندگی جناب گھٹنوں کے بل جانا پڑتا ہے جی آپ کو بازار سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کو گھٹنوں کے بل جانا ہوتا ہے اور آپ کی جسم زخمی ہو جاتا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یا میرا بھائی جان ہو رہا ہے تو ہوا یہ کہ آپ کے پیچھے جب آپ نے نماز مکمل کی سلام پھیرا تو پتہ چلا پیچھے صرف 4 مقتدی رہ گئے باقی کی قسمت میں نہیں تھا کیونکہ برادری پہ تھا تو لوگوں نے کہا یہ کس نے پیچھے نماز پڑھی نہیں ہوئی ایڈی بڑی نماز پڑھنے ساری زندگی تو نہیں دیکھی تو جو مقتدی تھے اس امام تھے انہوں نے کہا یہ کہ تسڈے ورگا بدقسمت انسان بھی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ایسا قیام ہونے آیا کہ اسی نماز بیت اللہ شریف پڑھ رہے ہیں اس لیے اسی رکوع بہنے آیا کہ اسی مسجد نبوی رکوع یہ وہ چیزیں ہیں جو اہل نظر جیسے رب تعالیٰ نظر عطا فرما دیتا اسے نظر آتی باقی کہتے ہیں ہمیں افراد ہی ہے دھوکہ ہی ہے جی کچھ بھی نہیں آج وہ خود جو ہیں اپنے بڑے بڑے جلسوں میں بڑی بڑی تقریبات میں بیٹھ کے ان کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جنہوں نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا آج وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں اولیاء کرام ہیں وہ جب اس جانے پانی سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کا فیض جاری رہتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے دینا تو اسی نے لیکن وہ ذریعہ بنا رہے سو جی وہ 4 آپ کے خلیفہ تھے 5ویں حافظ صاحب ہوئے جب آپ یہیں انگل شریف میں آ کے ملے لوسرا شریف والے اور آپ کو 5 کو آپ نے اپنی خلافت عطا فرمائی تھی
ساروں کی باری جب ہو گئی تو ایک نوجوان بھی موجود تھا وہاں پہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے ہو کے دیکھو تو صحیح, میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا, بازو بن جاؤں گا, کان بن جاؤں گا, سارے کام اپنے ذمہ لے لے سکتا رب تعالیٰ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ غیب کا علم بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, کشف القلوب بھی عطا فرما دیتا ہے. تو انہوں نے بغیر کچھ پوچھے جان لیا کہ یہ نوجوان مجھ سے مانگے کیا, لیکن آپ نے پھر بھی کہا کہ قاسم مبارک, قاسم مبارک تمہیں کیا چاہیے؟ تو بڑے بابا جی سرکار نے کیا یہ کہ صرف دعا. کیونکہ دعائیں ہوتی ہیں یہ ہماری قسمتوں کو بدلتی ہیں. اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, لوہے محفوظ میں رب تعالیٰ نے ہر انسان کا, ہر جاندار کا پوری زندگی کا ٹائم فریم جو ہے, سب کچھ کیا کیا کرے گا, کیسے کیسے کرے گا, کیا کھائے گا, وہ جو بھی لکھ دیا سب کچھ لوہے محفوظ میں موجود ہے. صرف دعا کو یہ طاقت عطا فرمائی رب تعالیٰ نے کہ وہ آپ کی قسمتیں بدل سکتی ہے دعا کے سکتے. اب اگر آپ کو صاحب نظر کی دعا مل جائے تو پھر دنیا بدل جاتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا قاسم مبارک جاؤ, تمہارے خاندان کو ہم نے قیامت تک کے لیے بیعت کر لیا. سبحان اللہ. آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. اگر زمینیں کو خریدی ہو, کوئی گھر خریدا ہو, کوئی مال ڈنگر رکھا ہو, جو پرچیز کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے ذمہ ہے نا, اس کو لک آفٹر کرنا آپ کے ذمہ ہے. یہ بیعت ہے, جب آپ کسی صاحب نظر کے بیعت ہو جاتے ہیں تو کسی کے ذمہ ہو جاتے ہیں. جاؤ قاسم مبارک, ہم نے تمہارے خاندان کو قیامت تک کے لیے بیعت کر, جو بعد میں آئے گا وہ پہلے سے چھوائے گا. کیونکہ فیض کا چشمہ, جس فیض نے آپ کے گھروں کا رخ کیا, آپ کے گھروں تک ابھی تک ہے اور کیا مطلب چلتا رہے گا انشاءاللہ, بشرطے کہ آپ اپنا مسلک نہ بدل جاتے. کیونکہ یہ بات جو ہے نا, یقین اور اعتقاد کی ہے, روحانیت ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے کسی چیز کا, اعتقاد نہیں ہے, تو پھر اس اثر کچھ بھی نہیں کرنا. اسی کی جھلک دے کے آپ آج یہاں پہ آئے, کیونکہ فیض ہے جس کو آپ دودھ شریف کا فیضان کہتے ہیں, یہیں سے نکلتا ہے. یہ وہ چشمہ ہے جس چشمے سے جناب چھوٹے سے چشمے سے دریائے سندھ بن گیا. سبحان اللہ. نکلتا جہاں سے, اگر آپ دریائے سندھ کو جا کے دیکھیں تو چھوٹا سا چشمہ, وہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ بہتا ہی جا رہا ہے. نیل کہاں سے پھوٹ رہا ہے, دجلہ فرات کہاں سے نکل رہے ہیں, آپ جا کے دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں سے نکل رہے ہیں اتنے بڑے دریا نہیں بن سکتے, لیکن اس کا چشمہ ہوتا ہے جہاں سے فیض پھوٹتا ہے. یہ ہمارا فیض جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا, اس کا جو چشمہ ہے وہ بڑے بابا جی سرکار حضرت پیر محمد قاسم, حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جانتے ہیں نا سر. آپ نے اپنی ابتدائی جو تعلیم ہے نا جی, وہ انگا شریف سے حاصل کی. جب آپ عروج پہ آئے, ہر ایک کا عروج آتا ہے نا, کسی کا جلدی آ جاتا ہے, کسی کا دیر میں آتا ہے, لیکن اگر آپ رب تعالیٰ کی ذات بابرکات کی یقین رکھتے ہیں نا جی, عروج ضرور ملتا ہے. تو آپ جب اپنے عروج پہ آئے, یہیں سے تشریف فرماتے جا رہے تھے, اپنے مرید صاحب تھے تو انہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قبرستان جس پہ آپ اس وقت کھڑے ہیں, یہ ہزاروں سال پرانا ہے. یہ قبرستان دنیا میں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. اور میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بھی مزار, میری قبر, آپ جو اسے کہہ لیں, یہیں پہ بنانا. رات خواب میں دیدار ہوتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ میرے لیے تیری جگہ مقرر ہے, وصیت واپس لے لیں. اب اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو ہاں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں. مولا اسلام پاک کا ثواب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام, شہدائے کرام, اولیاء کرام,
तबाई ताबीन कराम सालहीन कराम की रूह वाता को मौलाना इस्लाम पाक का सवाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह मीरा बादशाह रहमतुल्लाह मेरे मुकरी मौला बाबा जी सरकार हज़रत पीर मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह पीर मोहम्मद फाजिल रहमतुल्लाह हज़रत पीर चिराग अली रहमतुल्लाह मेरे मुकरी मौला इस्लाम पाक का सवाब बाबा जी सरकार हज़रत पीर गुल पीर रहमतुल्लाह पीर रहमतुल्लाह मेरे मौला इस्लाम पाक का सवाब मेरे दादा जान हज़रत पीर मेरे नाना जान पीर दादा मोहम्मद बख्श मेरे मुकरी मौला इस्लाम पाक का सवाब मेरे कायदान हजूर ख्वाजा पीर मोहम्मद शफीक मेरे वालिद मोहतरम मेरे चचे जान अलहाज हाफिज पीर हजरत शाह शहीद भाई मोहम्मद अहमद शाह सबके बच्चे बुलंद मेरे मौला इस्लाम पाक का सवाब इस कब्रिस्तान में मदफून तमाम मरहूमीन की रूह सबकी कब्र की मंजिलें आसान सबकी मग़फ़िरत फरमा मेरे मुकरी मौला हमारे मुरीद जहाँ जहाँ बेईमान फौत है पूरी दुनिया में जितने मुसलमान इत्याने पानी से पूछ कर गए सबकी मग़फ़िरत सबके बच्चे मेरे मुकरी मौला अपने नेक बंदों के सबके ये बच्चे बुजुर्ग माइयाँ बड़े दूर से चल के आए मौला इनकी तमाम दिली मुरादों को पूरा मेरे मुकरी मौला खाली झोलियाँ लेके आए हैं झोलियाँ भर के मेरे मुकरी मौला हमारे पिछले दो रूह से तमाम अता अच्छा चादरें आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कानून बना लिया है कि अब चादर पे कोई पुरानी आयत नहीं छपेगी कोई प्रिंट नहीं होगी क्योंकि बेहरमती होती है हम एक दफ़ा कीदत पे कहीं पे भी अपने बुजुर्गों वालदैन के कब्रों पे या मज़ारात पे चादरें चढ़ा के चले जाते हैं उसके बाद हवा आती है चादर उड़ जाती है और उसका जो गुनाह होगा जो सज़ा होगी वो हम होंगे हम ही सज़ावार होंगे क्योंकि उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने कैमरामैन बशारत अली के साथ वादी सोन्स के साथ आएगा दरबारी निकली है दरबारी निकली है पन्ना दे वो ना ले लिया नहाना आने बुलांदा जा यार मैं तो बंदा को नहीं करता होंदा ही ऐसा विशाल कर जी बर्फ वाला पहुंच गया उत्थे ना तो किसी बंदे ने लोग जड़ा है ना इधर ही रहना तूने अब जाना नहीं बेटे इधर ठीक मैं कर देता हूँ